تو واٹس ایپ پھر کیا وجہ ہے کہ جب وفاقی شہری عدالت فیصلہ دیتی ہے تو اسٹیٹ بینک اور باقی اسٹیک ہولڈر کیوں جاتے ہیں عدالت کے اندر اور کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کے اوپر وقت لگے گا؟ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جواز تو موجود ہوگا نا. کوئی بھی تو نہیں چاہتا پاکستان میں چاہے وہ کسی مذہبی جماعت سے ہو, کسی لبرل جماعت سے ہو یا کسی اور مطلب فکر سے ہو کہ وہ اللہ سے جنگ کرے گا. بطور مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تحفظات تو ہیں. ان لوگوں کے تحفظات کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دور کیا جا سکتا ہے اور تاکہ ایک نظام اور میکنزم کے تحت سے آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو ریڈیکیٹ کریں اور ہماری معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہو جائے؟ دیکھیں جی, پہلے یہ سوال کا حصہ آپ کا یہ ہے کہ کیوں یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں سودی نظام کو. تو میرے خیال میں اس کا پہلا جواب تو انہی کو دینا چاہیے. جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ملک میں مافیاز کی حکومت ہے ہمیشہ سے, اور یہ بینکنگ مافیا ہے ایک, کیونکہ دوسری دنیا میں بینک جو ہے وہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو کیش فلو دیتا ہے, لوگوں کو سہولتیں دیتا ہے. یہاں پہ بزنس ہے, انڈسٹری ہے, اور چند تجوریاں بڑھنے کے لیے 30-32 سیٹھوں کی تجوریاں بڑھنے کے لیے 22 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. اس ملک کا 9500 ارب کا اس سال کا بجٹ ہے, اس میں سے 3950 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے, اور اس پہ غیر ملکی قرضوں پہ تو صرف 700 ارب رکھا گیا ہے, کیونکہ وہ تو 1 یا 1.5% پہ ہیں. پاکستانی بینکوں کا جو ہے سود وہ انہوں نے دینا 3250 ارب روپے. 84% جو سود ہے وہ پاکستانی بینکوں کے لیے ہے, کیونکہ یہاں پہ شرح سود اس وقت بھی 13.75% ہے. اب اتنی بڑا 13 یا 14 گنا زیادہ جب ان کا شرح سود یہاں ہوگی, اب یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ 3250 ارب روپے سے آپ 22 کروڑ عوام کو 3 من گندم کے حساب سے پورے سال کی گندم ہر آدمی کے لیے پورے سال کی مفت دے دیں تو آدھی رقم بھی کنزیوم نہیں ہوگی. پھر آپ ہر گھر کو 200 یونٹ بجلی کے مفت دے دیں, پھر بھی یہ رقم ختم نہیں ہوگی. پھر آپ ہر سال 100 یونیورسٹی پاکستان میں بنائیں, تب جا کے یہ رقم ختم ہوگی. اب دیکھیں کتنا بڑا ڈاکہ ہے جو ہماری معیشت پہ ظلم ہے, لوگوں پہ ظلم ہے, کہ 22 کروڑ لوگوں کا جو ان کے لیے اناج کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ 5 سال میں 500 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں اس رقم سے. اچھا, اس طرف تو توجہ نہیں ہے. ہم سارا اٹھا کے سود خور جو سیٹ ہیں ان کی تجوریاں بڑھ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ متبادل, دیکھیں آپ دیکھیں مشارکہ اسلام کا ایک نظام ہے, اور دنیا میں جو بھی سٹاک ایکسچینج میں شیئر کا کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی مشارکہ کی ایک شکل ہے, کہ آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں, اس کے نفع اور نقصان میں آپ حصہ دار بن جاتے ہیں. آپ کو نفع ہو سکتا ہے 100% آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئے, ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, تو آپ اس کے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کمپنیاں ہیں, جو پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, ان کی گروتھ نہیں ہے. اور دنیا میں دیکھیں کہ وہاں پہ سٹاک ایکسچینج کتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے, بلین ڈالرز کی وہاں انویسٹمنٹ روزانہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ پھر زیادہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اتنا ٹیکس بھی پھر زیادہ دیا جاتا ہے, اتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. جب ایک کمپنی گرو کرے گی تو زیادہ وہ امپلائمنٹ میں آئے گی, وہ نیشنل پروڈکشن کے اندر. جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پروفٹ اور لاس کے اکاؤنٹس تو پاکستان کے بینکوں میں بھی ہے, تقریباً تمام بینکوں کے اسلامی بینکاری کا نظام بھی موجود ہے. کیا جماعت اسلامی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینکوں کا اس طرف جانا ایک قدم تو ہے کہ وہ پروفٹ اور لاس کے اندر لوگوں کو شریک کرتے ہیں, اور اسلامی بینکاری کی ایک جو اصطلاح اب ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے, کیا اس پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے سر؟ جی, اسلامک بینکنگ سے تو میں اختلاف نہیں کرتا. زیادہ اس میں کچھ علماء کی رائے تو مختلف ہے, لیکن کافی سارے علماء اس سے متفق ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر علماء اس پہ کنونسڈ ہیں تو پھر اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. اس وقت بھی 20% بینکنگ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ میں ہے. اچھا, یہ بینکنگ کا لوگوں کا اور بینک کا جو ریلیشن ہے اسلامک بینک کے ساتھ وہ تو موجود ہے, اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض وضاحت تو نظر نہیں آتا. یہ علماء اس پہ زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا اصل اعتراض یہ ہے کہ اس قوم کے ٹیکس کی دی ہوئی رقم میں سے آپ 3250 ارب روپے جو اتنی بڑی رقم ہے وہ اٹھا کے کچھ سود خوروں کی تجوریوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل ظلم تو ہو رہا ہے 22 کروڑ عوام پہ. اس ملک میں یونیورسٹیاں بن نہیں رہی. آپ مجھے بتائیں جی پی ایس ٹیکنالوجی دنیا میں کہاں پہنچ گئی؟ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ایک بھی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا گیا, کسی حکومت نے نہیں بنایا, نہ پی ٹی آئی نے, نہ نواز لیگ نے, نہ پیپلز پارٹی نے. موبائل ٹیکنالوجی آپ دیکھیں, موبائل ٹیکنالوجی میں ایسی موبائل بنانے والی مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں جن کا ریونیو پاکستان کے ریونیو سے کئی گنا بڑا ہے. کیا پاکستان میں کوئی ایک بھی ادارہ موبائل مینوفیکچرنگ کی, انجینئرنگ کی ایجوکیشن دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا.
تو یہ دیکھیں قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ IMF کی غلامی، روز قرضے لینا اور سودی معیشت اور پاکستانی بینکوں کو اتنا سود دینا اور لوگوں سے ٹیکس نچوڑنا غریبوں سے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. اچھا بٹ صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے حلقے کے عوام کو کہ جب 17 جولائی کو الیکشن ہو تو وہ آپ کو ووٹ بھی دیں، آپ کو سپورٹ بھی کریں اور آپ کی جیت میں اپنا کردار بھی ادا کریں، تاکہ انہیں ایک ایسا رہنما مل سکے، ایک ایسا امیدوار ان کی امنگوں کا ترجمان بن کر پنجاب اسمبلی میں جائے جو نہ صرف ان کے مسائل کی حل کی بات کرے بلکہ ان کے لیے نئی راہیں بھی کھولے کہ کس طرح سے حلقے میں اور باقی لوگوں کے بھی ویژن میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو سکے. اور جماعت اسلامی کو جو ایک منشور ہے وہ صرف ایک حلقے کی حد تک تو نہیں ہے، سارے ملک میں وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ خواب پورا ہو سکے. جی میرا اپنے حلقے کے عوام سے یہی گزارش ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ پارٹیاں ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ الیکٹیبلز کو ووٹ ملتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ووٹ نہیں ملتے، دیانتدار شریف لوگوں کو ووٹ نہیں ملتے، اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اسی لیے ہم الیکٹیبلز کی پالیٹکس کرتے ہیں. تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے. دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر میرے مد مقابل مستقبل میں بھی اگر اچھے کردار کے لوگ آئیں گے تو ہمیں بھی مزہ آئے گا ان سے کمپیٹ کرتے ہوئے. پھر باتیں کچھ اچھی ہوں گی، اس سے آگے کی ہوں گی. ابھی تک تو ہم وہی پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی چوروں کو سے جان چھڑوائیں گے تو ملک ترقی کرے گا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے ثابت کرنا ہے. ایون پیپلز پارٹی PTI نواز شریف کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ نے پیغام دینا ہے کہ یہاں پہ دیانتدار پڑھے لکھے شریف شہریوں کی ضرورت ہے. یہاں پہ قبضہ مافیا اور بدماش اور گن کلچر والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گی اور وہی جیتیں گے. اور دوسری بات میں یہ پیغام دوں گا کہ جو محب وطن ووٹر ہیں، جو مذہبی ٹرینڈ رکھنے والے ہیں، جو سیکولرزم کو پسند نہیں کرتے، وہ خدا را اپنا ووٹ تقسیم نہ کریں. مذہبی جماعتوں کے اگر ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں، ایون میں سمجھتا ہوں نواز شریف میں بھی مذہبی ووٹر ہوتا ہے، PTI میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سیکولرزم ہے. اس کے خلاف اپنا ووٹ اکٹھا کریں اور سیکولرزم کے خلاف، سود کے خلاف، کرپشن کے خلاف اگر کوئی واقعتاً جنگ کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. بس یہی میرا پیغام ہے جی اپنے حلقے کے عوام کے لیے. اور 17 جولائی کو نکلیں، میری ماؤں بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے اور سب کو لے کے پولنگ اسٹیشن تک جائیں اور یہ تاریخ رقم کریں گے کہ یہاں پہ اب الیکٹیبلز کی پالیٹکس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار احمد بٹ صاحب. نائب امیر پنجاب وسطی ہیں اور امیدوار ہیں PP 170 سے الیکشن کے، اور ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں 17 کو. میں نے ان کی گفتگو سنی ہے اور شروع سے آخر تک جو ایک بات میں نے دیکھی ہے وہ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حلقے کے عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. یقیناً جماعت اسلامی کا جو منشور ہے اور جماعت اسلامی کا جو ایک ویژن ہے اس کی تکمیل کے لیے بھی یہ پرعزم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کی کیلکولیشن ہے کہ اللہ کرے کہ حلقے کے عوام بھی اس دن کیلکولیشن کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور دیکھیں کہ کون سا امیدوار بہتر ہے اور کس کو ان کے ووٹ کی ضرورت ہے اور کون ان کی امنگوں کا ترجمان بن کر اس حلقے کے عوام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. فیصلہ عوام کا ہے. ہم نے بہت سارے سوالوں کے جوابات حاصل کیے ہیں. اب آپ اپنے ووٹ کے استعمال سے جو ہے وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی امیدوں کا محور کون ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چوغتائی کو جواب دو کہ اس اسپیشل ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.